ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان میں ہیں معروف عالم دین اسامہ بخاری صاحب، السلام علیکم، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مشہور نعت خواں شکور شیرازی صاحب، السلام علیکم، بڑی فین ہوں میں آپ کی ہیں۔ تو سب سے پہلے اسامہ بخاری صاحب آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں ایک سوال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے روزے رکھوا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے روزے کیوں رکھوا رہا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پورے عالم اسلام کو تھوڑا سا رمضان مبارک کی اونچا بھی بولیے گا، بہت مبارک ہو، خیر اور مبارک۔ میں سمجھتا ہوں ایل ٹی این کو بہت زیادہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن جو ہے اس کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ رب ماشاء العزت اللہ۔ ہمیں یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں لوگوں کو، اس سب کا اجر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے، اور خصوصاً رمضان کے جن اوقات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، تو یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ان میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کے اوپر کرم کرے۔ تو رمضان مبارک کے فضائل کے حوالے سے آپ نے بڑا خوبصورت بات کی، اور انٹرو میں بھی آپ نے کہہ دیا کہ رمضان مبارک یہ خاص مہینہ ہے جس طرح اللہ رب العزت نے دنوں میں جمعے کا انتخاب کیا ہے، شہروں میں سے مکہ اور مدینہ کا انتخاب کیا ہے، پانیوں میں سے زمزم کا انتخاب کیا ہے، پتھروں میں سے حجر اسود کا انتخاب کیا ہے، راتوں میں سے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا ہے۔ مہینوں میں جو ہے اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا انتخاب کیا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر دو عبادات جو سب سے زیادہ اہم ہیں، سب سے پہلی ہے روزہ۔ روزے کے حوالے سے قرآن کریم میں جو فرضیت کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلی اقوام پہ فرض کیے تھے، لیکن یہاں پر ساتھ ہی بیان فرما دیا کیوں فرض کیے، لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب متقی بن جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ یہ رمضان مبارک ہے ٹریننگ کا مہینہ، جسے ہم کہیں گے ہم نے ٹریننگ سیکھنی ہے۔ آپ دیکھ لیں گے صبح فجر سے لے کر شام مغرب تک ہم سٹینڈ بائی ہو جاتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ دیکھ کے قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی غلط نہ کر بیٹھوں۔ یہ ٹریننگ انسان کر رہا ہوتا ہے، ایک مطلب پورے ڈیکورم میں بندہ آ جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک۔ بندہ صبح سے کوشش کرتا ہے فجر کے بعد سے لے کے مغرب تک کہ ایسے کام کرنے سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، مخلوق راضی ہو جائے۔ اب یہ ٹریننگ کا مہینہ، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ روزے کا مقصد جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ آپ اندر سے صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، کیونکہ رمضان جو ہے نا، رمضان کے لغوی معنی اگر دیکھیں ڈکشنری میں تو مطلب یہ ہے کہ جلا دینا، جلسا دینا۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں انسان کے جو پورے 11 ماہ کے اندر ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، ہم گناہ کے اندر لتھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو جلسا دیتے ہیں، اس سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں انسان کو۔ رمضان مبارک کے اندر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میرے روزوں کو قبول بھی کر لے، تو اللہ رب العزت کیا اجر دے رہے ہیں، ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح مطلب رمضان کے اندر جو روزہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھوک پیاس جو ہے یہ اظہار سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ شعبانیہ بڑا مشہور ہے اللہ کے رسول کا، کہ آپ نے رمضان مبارک کی آمد سے پہلے صحابہ کو جمع کیا اور استقبال رمضان کا طریقہ سکھایا، کہ جس طرح ہم ایک مہمان گھر میں آتا ہے ہم تیاری کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور دسترخوان بچھانے کے لیے اور کمرے کو سجانے کے لیے، ڈرائنگ روم کو سجانے کے لیے، ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم پوری پلاننگ کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور تم پہ کون مہمان آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کی خاص مہمان آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل، رمضان مبارک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جب وہ آتا ہے اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کے انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، انوار آتی ہیں، تو وہاں سے نجاستیں نوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔